ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں عدل انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ اور اللہ رب العزت منع کرتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر اور ہر قسم کے برے کام اور گناہوں سے، والبغی اور ظلم اور زیادتی کرنے سے، یعظکم لعلکم تذکرون اللہ رب العزت تمہیں یہ واعظ و نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ 14واں پارہ سورۃ النحل کی یہ 90 نمبر آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع فرمایا: انصاف، احسان اور حقوق کی ادائیگی۔ ان 3 چیزوں کا حکم دیا اور بے حیائی اور برے کام اور گناہ کے کام اور ظلم اور زیادتیاں کرنے سے منع فرمایا۔ آج الفحشاء کے متعلق گفتگو کرنی ہے، بے حیائی کے کام، حیا اور بے حیائی، اس کے متعلق قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جو ہمارے لیے تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر دین اور ہر مذہب کے اندر اخلاق میں سے ایک صفت نمایاں صفت ہوا کرتی ہے، اور دین اسلام میں جو اخلاق میں سے نمایاں ترین صفت ہے وہ الحیا، وہ ہے حیا۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: الایمان بضعۃ و70 شعبہ، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، 70 سے کچھ اوپر اس کی شاخیں ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شاخ ایمان کی لا الہ الا اللہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا شاخ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اور فرمایا: الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا مستقل ایک شعبہ ہے۔ حضرت قرہ ابن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کہ آپ کے سامنے حیا کا تذکرہ کیا گیا، تو صحابہ کرام نے پوچھا: یا رسول اللہ، کیا حیا دین میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا: بل هو الدین کلہ، حیا پورا کا پورا دین ہے، حیا مکمل دین ہے کہ حیا جس میں ہے سمجھو اس میں دینداری ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: الحیاء والایمان قرنا جمیعا اذا رفع احدہما رفع الآخر، حیا اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں، ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ حیا اور ایمان قرنا جمیعا، دونوں یہ دوست اور دونوں ساتھی ہیں۔ اذا رفع احدہما رفع الآخر، جب ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اس حدیث میں آپ غور و فکر کریں، گہرائی میں جائیں کہ آج ہم جس قسم کی بے حیائی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ ہر قسم کی فحاشی عریانی وہ بالکل ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ غیر نے اتنی کوشش کی مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو عروج دینے کی، اور وہ اس کوشش میں کامیاب ہوئے کہ ہر بندے کی جیب تک اس نے بے حیائی کو پہنچا دیا۔ اگر غیر مسلم اور کافر
آ کر ہمیں یہ کہتے کہ تم کافر بن جاؤ، کلمہ نہ پڑھو، کلمہ چھوڑ دو، کافر بن جاؤ، ایمان چھوڑ دو، تو ہم میں سے اس کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوتا کہ ہم ایمان چھوڑ دیں، ہم کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں۔ نہیں، انہوں نے اتنی محنت کی کہ ہماری حیا کو کھینچ لیا، ہمارے اندر سے حیا کو ختم کر دیا۔ جب حیا ختم ہو گئی تو پھر ایمان خود بخود ختم ہو گیا، صرف ایمان کا نام باقی رہ گیا۔ جو ایمان کی اصل روح ہے وہ کوئی نہیں، وہ اس وقت ہوگی کہ جب حیا ساتھ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جو بندہ اپنا کپڑا شلوار اور تہبند وغیرہ نیچے لٹکائے گا تکبر کی وجہ سے، اللہ قیامت والے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا، یعنی شفقت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ مطہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیف یصنعن النساء بذیولہن، اگر آپ کپڑا نیچے لٹکانے سے منع فرما رہے ہیں تو پھر عورتیں کیا کریں کہ ان کی جو بڑی چادر جب لیتی ہیں تو ان کی چادروں کے کنارے نیچے لٹکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عورتوں کو اجازت ہے، یرخین شبرن، وہ ایک بالشت ان کی چادر اگر نیچے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر صرف ایک بالشت کپڑا لٹکانے کی آپ اجازت دیتے ہیں تو اذن تنکشف اقدامہن، اس وقت عورتوں کے قدم ظاہر ہو جائیں گے، عورتوں کے پاؤں پر وہ چادر نہیں آئے گی، پاؤں نظر آئیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ، چلو پھر ایک ہاتھ لمبی کر لو، ایک گز لمبی کر لو، ایک گز اور ایک ہاتھ لٹکا لو، اس سے زیادہ نہیں۔ اس میں آپ غور و فکر کریں کہ صحابیات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، صحابیات میں سے ان کا اس وقت کی جو خواتین اسلام تھی ان کے اندر کس قدر حیا تھی کہ صرف قدم اور پاؤں ننگے ہو رہے ہیں تو ان کو یہ فکر پڑ گئی اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر کپڑا تھوڑا لٹکائیں گے تو پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ اور آج کل کی ہم اپنی خواتین کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ پاؤں ننگے ہونا تو دور کی بات ہے، پنڈلیاں تک اور سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں اور سینے پہ اوڑھنیاں کوئی نہیں، اور اس کو اپنے لیے فخر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عطاء ابن رباح رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنتی خاتون دکھاؤں، جنتی عورت؟ انہوں نے کہا جی ضرور دکھائیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جو کالے رنگ کی عورت ہے نا، یہ عورت ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، گر جاتی ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا، آپ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ مجھے صحت اور تندرستی عطا فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان شئتی صبرتی دخلت الجنہ وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیکی، اگر تو چاہے تو اس بیماری پر صبر کر لے تو جنت میں داخل ہو جائے گی، اور اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں اللہ سے، اللہ تجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ اب اس عورت نے سوچا کہ اگر میں اس بیماری پر صبر کرتی ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر آپ میرے لیے دعا فرما دیں تو میری بیماری تو چلی جائے گی لیکن جنت کی ضمانت کوئی نہیں۔ تو اس عورت نے فرمایا یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، لیکن صرف آپ اتنی اللہ سے دعا فرما دیں کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو مجھے پتہ نہیں چلتا، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ اتنی دعا فرما دیں کہ میں بے پردہ نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اتنی دعا کر دیتا ہوں۔ اندازہ لگائیں کہ اس عورت کو اتنی فکر تھی کہ بے ہوشی کی حالت میں وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میں بے پردہ ہو جاؤں۔
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں طواف کرتے وقت جب ہم دیکھتے کہ غیر محرم مرد ہمارے سامنے آ گئے ہیں تو ہم اپنے اوڑھنیوں کو اور اپنی چادروں کو چہروں کے سامنے کر لیتے۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت کے اندر بھی غیر محرم مردوں سے اپنے چہروں کو چھپایا کرتی تھی۔ مقدس مقامات پر مقدس کام کرتے ہوئے اس وقت کی خواتین اسلام کی یہ حالت تھی کہ وہ کس قدر پردے کا اہتمام کرتی تھی، لیکن آج ہماری خواتین کی یہ حالت ہے کہ وہ عام مقامات پر عام دنوں میں وہ اپنی زیب و زینت کو آرائش کو اور اختیار کر کے نمائش کرنے کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عورت کی حیا کا تذکرہ کرتے ہوئے دو عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی صفت حیا کو ذکر فرمایا، اور یہ اس وقت کا تذکرہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب ان سے وہ بندہ قتل ہو گیا، مکہ مارا چھڑانے کے لیے، تو وہ مکے سے وہ بندہ فوت ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل آئے مدین کی طرف۔ راستے کے اندر دیکھا کہ ایک کنویں پر ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان، وہاں ایک کنویں پر چند عورتیں مرد وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، لیکن وہاں دو عورتیں اپنی بکریوں کو لے کر پیچھے کھڑی ہوئی تھیں، مردوں سے الگ، اختلاط نہیں، مردوں سے الگ ہو کر کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کے جانور پیاس کی وجہ سے بکریاں آگے کو بھاگتے تھے لیکن وہ ان کو روک رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ ان کے پاس آئے، ان سے پوچھا کہ ما خطبکما، کیا تمہارا حال ہے، کیوں تم یہ اس طرح کر رہی ہو، کیوں تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے ساری بات ذکر کی کہ چونکہ ہم عورتیں ہیں، ہم مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرتی، اور یہ جب سارے مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے سوال کیا کیا تمہارے گھر میں کوئی مرد کوئی نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے گھر میں صرف ہمارے والد ہیں، لیکن وہ بھی وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، وہ بھی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں کہ وہ اب یہ کام نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور وہ بچیاں اپنے جانوروں کو لے کر جلدی گھر پہنچ گئیں۔ والد نے پوچھا کہ آج جلدی آنے کی کیا وجہ ہے، انہوں نے تفصیل بتا دی۔ والد نے پھر بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، وہ بندہ کون ہے۔ بلانے کے لیے آئی تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ ان میں سے ایک عورت آئی تو وہ آ رہی تھی چلتے ہوئے عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، حیا پر چل رہی تھی، یعنی چلنے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جس طرح کوئی حیا دار عورت چلتی ہے، حیا شرم و حیا کے ساتھ وہ عورت چلتی ہوئی آئی اور آ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور ان کو لے کر گئی، اور وہ عورتیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور بعد کے اندر انہی دو عورتوں میں سے ایک کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ تو صفت حیا ایک ہے فطری حیا اور ایک ہے ایمانی حیا۔ فطری حیا وہ ہے جو ہر انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، اور وہ ہے ستر کو چھپانا، ستر کو ڈانپنا۔ اور جیسے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت حوا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب وہ جنت کے اندر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا تو جنتی لباس اتر گیا۔ فلما ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جب وہ پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی۔ تو اب فطرت تھی، فطرت کے اندر حیا رکھی گئی تھی، فطرت یہ کہتی ہے کہ صدر ننگا نہیں ہونا چاہیے، تو فوراً انہوں نے بڑے درختوں کے بڑے بڑے پتے اٹھا کر وہ اپنی شرمگاہوں کے ساتھ لگانے لگ گئے کہ شرمگاہ کو چھپانے لگ گئے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے حیا رکھ دی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ ہم نے تمہارے لیے لباس جو اتارا، انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یہ لباس اتارنے کا مقصد، لباس دینے کا مقصد دو مقصد، ایک یواری سوآتکم جو تمہاری شرمگاہ کو چھپائے، اور دوسرا وریشا یہ خوبصورتی اور زیب و زینت کا بھی ذریعہ ہے کہ اس سے آپ خوبصورتی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر اسی سے پھر علماء نے فرمایا کہ وہ لباس آپ پہن سکتے ہیں جس سے آپ کا ستر ڈھکا جائے، ایسا لباس پہننے کی اجازت نہیں کہ جس میں ستر نہ چھپائے، جو لباس تمہارا ستر نہیں چھپا رہا وہ لباس تمہارے لیے جائز نہیں، وہ لباس۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس دیکھیں، کیسا خوبصورت لباس کہ جبہ یا لمبی جو قمیص ہے کہ جو شرمگاہ والا جو ستر والی جگہ ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کی جو جگہ ہے، اس جگہ ڈبل لباس ہے، اس جگہ ڈبل لباس ہے کہ شرمگاہ والی جو جگہ ہے ستر والی، ویسے تو ستر کہ اگر کوئی بندہ صرف ستر کو ڈھانپ لے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت، اگر کوئی بندہ کو کپڑا پہن لیتا ہے اس نے فرض تو ادا کر لیا ہے، لیکن وہ خوبصورتی پھر حاصل نہیں ہوگی جو دوسرا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد اس طرح حاصل ہوگا کہ بندہ پورا لباس پہنے اور اس میں شرمگاہ کو چھپانے کے اندر ایسا لباس اختیار کیا جائے کہ جس کے اندر شرمگاہ کی بناوٹ بھی بالکل واضح اور ظاہر نہ ہو۔ لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل لباس کی کیا حالت بنا دی گئی ہے کہ پینٹ شرٹ تو دور کی بات ہے، شلوار قمیض کو پینٹ شرٹ بنا دیا ہے، اتنا چست اور تنگ لباس بنا دیا گیا ہے کہ بالکل وہ شرمگاہ کی بناوٹ اور سارا کچھ جو اعضائے ستر ہیں جن کو چھپانے کا حکم ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی وہ میرے زمانے میں نہیں ہیں، بعد میں ہوں گے۔ قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ ان کوڑوں کے ذریعے لوگوں کو ماریں گے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ظلماً جبراً لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، جس کو بتہ خوری کہا جاتا ہے۔ ظلماً ٹیکس لینے والے لوگ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، انہوں نے اپنے پاس چھڑیاں اور لاٹھیاں رکھی ہوئی ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں اور ان سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا دوسری قسم نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، وہ عورتیں کاسیات عاریات جنہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن کپڑے پہننے کے باوجود ننگیاں ہیں، ممیلات مائلات لوگ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں، اور مائلات مٹک مٹک کر تکبر کی وجہ سے چلنے والی، اور ان کے سر ایسے ہیں جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوا کرتی ہے۔ یہ ایک نشانی کے طور پر فرمایا کہ سروں پر اپنے بالوں کے جوڑے بنا کر اوپر ان کو باندھا ہوا ہے، بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ان کے سر ہیں اور وہ جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو قسم کے لوگ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی دور کی مسافت سے بھی آ جاتی، لیکن یہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ تو وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگیاں ہیں، کیسے لباس پہننے کے باوجود کیسے ننگیاں ہیں کہ لباس اتنا باریک ہے کہ گویا کہ ننگیاں ہیں، یا اتنا چست اور تنگ لباس ہے کہ بناوٹ سب کچھ نظر آ رہی ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی لباس پہنا ہوا ہی کوئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہے، شیطان عورتوں کے ذریعے ورغلاتا ہے، اور عورت اگر اس طرح باہر نکلے گی لباس پہن کر بے پردگی کی عالم میں تو مردوں کی شہوات کو بھی برانگیختہ کیا جائے گا، اور پھر آج جو کچھ ہو رہا ہے پھر اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا۔
آپ قرآن مجید میں غور و فکر کریں، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت زنا لگی، اس کے بعد سورہ نور نازل ہوئی۔ سورہ نور کی 18 آیات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی نازل کی، لیکن باقی پوری سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے اسی بے حیائی کو ختم کرنے کے ایسے ایسے اصول بیان فرمائے کہ ان پہ اگر عمل کیا جائے تو بے حیائی کا نام و نشان نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنین مردوں کو کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں کو الگ سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو، نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وہ اس طرح باہر نہ نکلیں کہ جس طرح پہلی جاہلیت کے زمانے میں لوگ عورتیں باہر نکلا کرتی تھی، اس طرح وہ زیب و زینت کر کے باہر نہ نکلیں۔ حتیٰ کہ اسی سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں تک فرما دیا کہ کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ وہ اگر کسی گھر میں تم جاتے ہو کسی کو ملنے کے لیے، اندر سے جواب آتا ہے کہ وہ یہاں کوئی نہیں اور تم واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کے بارے میں حکم دیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو یہ کہہ دو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہیں، گھروں کے اندر رہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورتن، المرأة عورتن، المرأة کا معنی بھی عورت اور عورتن کا معنی ہے سطر۔ عورت کا جو نام لفظ ہے، اس لفظ کا معنی ہی سطر ہے، پردہ۔ عورت کو نام ہی پردے کا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا المرأة عورتن، عورت تو ساری کی ساری ہی سطر اور پردہ ہے۔ اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ورغلاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورت اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی۔ جس دین اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی نماز سب سے افضل نماز اس نماز کو قرار دیں جو نماز گھر کے آخری کونے میں ادا کی جائے، عورت کی سب سے افضل نماز وہ ہے، وہ دین اسلام عورت کو گھر سے باہر بغیر ضرورت کے کیسے نکلنے دے گی؟ بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنا اور پھر بے پردہ ہو کر نکلنا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہہ دو کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو بڑی چادر اوڑھ کر نکلیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ پہچانی جائیں گی، پتہ چل جائے گا کہ یہ با حیا خاتون ہیں، پھر ان کو کوئی تنگ اور تکلیف نہیں پہنچے گی، کہ کوئی تنگ نہیں کرے گا ان کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فطرتی حیا ہے، اور ایک ہے ایمانی حیا۔ ایمانی حیا یہ ہے کہ اللہ سے ہر وقت حیا کی جائے، اور اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی لمحہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، لوگو اللہ سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ انا نستحیی والحمدللہ، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم حیا کرتے ہیں اللہ سے۔ آپ نے فرمایا لیس ذاک، وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیاء اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعا والبطن وما حفا وما حوا ولتذکر الموت والبلا، سر کی حفاظت کرو وما وعا،
اور سر کے ارد گرد جتنے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرو، آنکھوں کی، زبان کی، کان کی، ہر قسم کے اعضاء کی حفاظت کرو۔ والبطن وما ہوا، پیٹ اور اس کے ارد گرد شرمگاہ اور دل اور اندر کی ساری بیماریاں، ان سب سے اپنے اعضاء کو درست رکھو، کسی عضو کا غلط استعمال نہ کرو۔ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو یاد کرو اور موت کے بعد بوسیدہ جب ہو جائیں گے، ہڈیاں رہ جائیں گی، اس وقت کو یاد کرو۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، جو آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے، جو یہ کام کرے گا، تمام اعضاء کی حفاظت کرے گا، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے اللہ سے حیا کی جس طرح حیا کرنے کا حق۔ ایک آدمی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اوصی کا ان تستحی من اللہ کما تستحی رجلا من صالحی قومک، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح تم اپنی قوم کے نیک لوگوں سے حیا کرتے ہو۔ آج تو وہ بھی ختم ہو رہی ہے کہ جیسے پہلے کہ اگر کوئی بچے یا کچھ لوگ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے تو دیکھتے کوئی بزرگ آ گیا، کوئی نیک بندہ آ گیا ہے تو وہ فوراً رک جاتے، باز آ جاتے۔ تو فرمایا جس طرح تم اس بندے کو دیکھ کر اپنی قوم کے نیک لوگوں سے حیا کرتے ہو، اس طرح اللہ سے حیا کرو۔ نیک لوگ تو ابھی آئے ہیں، اس نے آ کر ابھی تمہیں دیکھا کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو، اس ذات سے حیا کرو جو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ بصیر بما تعملون، ان اللہ خبیر بما تعملون، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے حیا کرو جو ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تمہارے سینوں کے رازوں تک کو جانتا ہے۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، آنکھوں کے اشاروں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ان تبدو، تم جو بھی بات کہو، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، جو تمہارے سینوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ ہمارا سینہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں کہ جو ابھی تک بات زبان پر نہیں آئی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو ایک بندہ، نیک بندہ اگر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دیکھ رہا ہے تو ہم اس غلط کام سے باز آ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہر وقت دیکھ رہی ہے، اس سے حیا کرتے ہوئے ہر قسم کے غلط کام سے، بے حیائی کے کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے بچ جانا، یہ ہے ایمانی حیا، اصل حیا۔ اور دوسری بات کہ حیا ایک وہ حیا ہے جو نہیں کرنی، کہ دین کا مسئلہ پوچھنے میں حیا نہیں کرنی۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ وہ اپنے قرآن کے اندر سمجھانے کے لیے کسی چیز کی مثال بیان کرے، چاہے وہ مچھر یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی مثال بیان کر دے۔ اللہ نے مکھی کی مثال بیان کی مسئلہ توحید کو سمجھانے کے لیے کہ غیر اللہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ عنکبوت، مکڑی، یہ جو جالا بناتی ہے، اس کی مثال بیان کی کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکار رہے ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو یہی سمجھو کہ عنکبوت، مکڑی کا جو جالا ہے، جس طرح اس کا گھر اتنا کمزور ہے کہ پھونک مارو وہ ختم ہو جاتا ہے، اس طرح غیر اللہ کو پکارنے والوں کی دلائل ہیں کہ پھونک مارو وہ دلائل ختم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ مثالیں دیں تو لوگ کافروں نے اعتراض کیا کہ یہ جس کتاب کے اندر مکھی کا تذکرہ ہے، مکڑی کا تذکرہ ہے، یہ کیسے اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ پیغمبر اپنی طرف سے بنا کر لے آتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا اللہ نے، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کم تر کوئی چیز ہو، وہ اس کی مثال بیان کرے، اللہ کو اس سے کوئی شرم نہیں۔ تو ایسی شرم نہیں کرنی کہ جس میں ہم جو ایسے مسائل ہیں کہ جن میں حیا اور شرم کا تعلق ہے کہ وہ مسائل ہی نہ پوچھیں کہ اب حیا اور شرم ہو گئی۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا کہ یار تو اتنی شرم نہ کیا کر،
تو بڑی شرم کرتا ہے، بڑی حیا کرتا ہے، اس لیے وہ کام بھی نہیں کرتا، وہ بھی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دو اس کو، حیا ایمان میں سے۔ حیا کرنی ہے لیکن ایسی حیا نہیں کہ جہاں ہم دین کے کاموں میں یا دین کی باتوں میں حیا کرنے لگ جائیں، ایسی حیا کریں۔ اس لیے اہل علم نے فرمایا کہ حیا وہ صفت ہے جس صفت کی وجہ سے بندہ نیک اعمال کرنے کی طرف جائے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو ایسی حیا نصیب فرمائے، اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ سیدنا مولانا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔